پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے 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 ہائے، بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے۔ یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے تھے، میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ تیار ہو جانا لیکن شرک نہ کرنا۔ اچھا، مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، شرک مک گیا جی، وہ میری طرح ویڈیو ویکھ مکے ہے، ایک قبروں تے آ کے ہندو پہ سجدے کر دینے۔ علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نصیریہ شام میں، وہ کوئی ہندوؤں میں سے نکلا ہوا ہے؟ شیعہ میں سے نکلا ہے نا۔ اور سنیوں میں سے جو فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے، یہ پہلے حنفی تھا نا غلام احمد قادیانی دجال۔ تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ پھر تصوف میں حلولیہ، جو اللہ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے خود لکھا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ سب لوگ ویسے ہی لکھتے رہے۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو اس میں بنیادی بات وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، حالانکہ یہ اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے۔ اللہ نے تو کیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ نعبد میں دعا شامل تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں ہونا ہے، اس لیے مزید اس کو نکھارتے ہوئے علیحدہ کر دیا کہ دعا بھی صرف اسی سے کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے عبادت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اللہ دی نماز پڑھنا ہے نا جی، جب ہم سب جاتے ہیں کہ یار دعا بھی اللہ سے کرنی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو حکم ہے، عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کو علیحدہ کیا، نستعین۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی عبادت کی اعلیٰ شکل کیا ہے؟ دعا، ایاک نستعین۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی سورہ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60 ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذکر ہوا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اسی آیت میں کہہ دیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں میں ذلیل و خوار کروں گا۔ یعنی دعا کو خود عبادت کہا اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا اپنی اس حدیث سے الدعاء هو العبادہ، اور ساتھ یہ آیت پڑھ دی۔ اب آپ کو کس طرح اور سمجھائیں کہ نبی الاسلام کس طرح کھول کھول کے باتوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو وہ آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88، جس میں اللہ تعالی نے آلموسٹ بائی نیم 18 انبیاء کے نام، ایگزیکٹلی 18 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں۔ قرآن میں انبیاء کرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے نا وہ سورۃ الانعام کی وہ آیت ہے 88 نمبر، اور اس کے ساتھ ایڈجسنٹ۔ تو 88 آیت میں جا کر 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ سنایا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے۔
اس سے زیادہ آپ کا رب، میرا رب آپ کو کیسے سمجھائے کہ شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اچھا، اور دوسری آیت جو اسپیسیفکلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ ایک کانٹے کی بات وہی کی گئی تھی کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال بھی سارے برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. سارے انبیاء، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے ذریعے امتوں کو بھی. اور پھر سر جس شان سے عیسیٰ ابن مریم کا خطبہ آیا نا جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں، چونکہ اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہے، ایک پیغمبر کے نام پہ کھڑا ہوا ہے. یار بت پرست تو اس وقت دنیا میں ہارڈلی 80-90 کروڑ ہوں گے، وہ بھی آہستہ آہستہ سیکولر ہی ہو گئے ہیں. لیکن 2.25 ارب کرسچنز شرک کر رہے ہیں ایک پیغمبر کے نام کے اوپر. اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں ہے. جیزس کرائسٹ نے کبھی ان کو شرک تعلیم نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھانے کے لیے اور عیسیٰ ابن مریم کی صفائی کے لیے